بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج ماہ ذی الحج کا آخری جمعہ ہے۔ اگر آپ زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہیں، پریشانیوں نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، گھریلو لڑائی جھگڑے، اولاد نافرمان، گھر میں میاں بیوی کی ناراضگی، اس طرح کے اور بھی بہت سے مسئلے مسائل، رزق کے مسئلے مسائل، قرض کے مسئلے مسائل، تو ان تمام مسئلے مسائل سے نکلنے کے لیے آج مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے، ایسا وظیفہ شیئر کریں گے جس کے پڑھنے سے ایک تو اللہ کی رحمتیں آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرما دے گا، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اور ان تمام انعامات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ بڑا زبردست موقع ہے آپ کے پاس، آپ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشر درجات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری ذات پر ایک مرتبہ درود بیچتا ہے، اللہ کی ذات عالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تخلیق وجہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے کہ اللہ کی ذات عالی نے اگر حضور کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو لولا کا ما خلق الافلاک، اس دنیا میں، اس کائنات میں ایک ذرہ بھی جنم نہ لیتا۔ اگر میں اور آپ آج زندہ ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، یہ صدقہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات عالی کا۔ اگر اللہ نے ان کو اس کائنات میں نہ بھیجنا ہوتا تو ہمیں بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک روایت میں میرے لاڈلے حبیب نے تو یہ فرمایا، دوسری روایت میں یہ فرمایا، تو شخص دور سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے وہ درود مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جو شخص قریب آ کر مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں اور پھر میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہاں تک حضور نے ارشاد فرمایا۔ علماء کرام نے یہاں پر بہت ساری ترجیحات نکالی ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی غم میں مبتلا ہو جائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کسی دکھ میں مبتلا ہو جائے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے، اور ایسی پریشانیاں لاحق ہو جائیں کہ وہ پریشانیوں کی دلدل سے نکلنے کا دور دور تک اس کو کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، تو وہ درود پاک پڑھے، وہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اب درود پاک پڑھنا کیسے ہے میں انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے اس کی فضیلت آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ پھر ایک روایت میں میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو، اس کا جنتی محل میرے محل کے قریب ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرے۔ ایک اور روایت میں میرے لاڈلے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ جنت میں سب سے پہلے میرے ساتھ آ کر ملاقات کرے، سب سے پہلے مجھے آ کر ملے، اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے۔ اور پھر ایک روایت میں اور فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائے، وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ دکھوں کا، غموں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا مداوا ہے درود پاک، یہ دوا ہے، یہ علاج ہے درود پاک۔ شہد کی مکھی ہے، ان کی بڑی جو ملکہ ہوتی ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ تو اتنی مٹھاس کہاں سے لے کے آتی ہے؟
اتنا شیرینی شہد کہاں سے لے کے آتی ہے؟ اتنا مزیدار شہد تو کہاں سے لے کے آتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہماری جو ٹیم ہوتی ہے وہ کڑوی کسیلی بوٹیوں پر بیٹھتی ہیں، کسی کا رس کڑوا ہے، کسی کا رس میٹھا ہے، وہ سارا اکٹھا کر کے جب شہد کے چھتے پہ آ کر بیٹھتی ہیں تو میں ان کو حکم کرتی ہوں کہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں۔ شہد کی مکھیوں کی ملکہ وہ کہتی ہے کہ ہم سب حضور کی ذات پر درود پاک بھیجتی ہیں، اللہ اس کی برکت سے ہمارے شہد کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی کمال کی چیز ہے، اتنا انمول خزانہ ہے درود پاک، ہم تو غافل ہیں اس سے، ہم تو بہت دور چلے گئے اس سے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیسہ لگائیں، ہم اپنی محنت سے کام کریں، لیکن وہ ساری باتیں آپ کی قبول ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، دکھوں اور غموں سے نکلنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں چار چاند لگانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرپور دیکھنا چاہتے ہیں تو حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، آپ کی برکت سے ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ ہے غموں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، سب کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں کر لینا ہے۔ جمعۃ المبارک کا سارا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے۔ عمل کیا کرنا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف ایک تسبیح، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پورے یقین کامل سے تصور میں یہ رکھنا ہے کہ میں روضہ رسول کی جالیوں کے پاس بالکل قریب کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یہ درود پاک پڑھ رہا۔ اس تصور کے ساتھ جب آپ یقین کامل سے درود پاک کا تحفہ حضور کی ذات عالی تک پہنچائیں گے، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے ساری پریشانیاں، سارے دکھ، ساری مصیبتیں بالکل بہت دور چلی جائیں گی آپ سے۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ ماہ ذی الحج کے آخری جمعے کا ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کیا۔ اس عمل کو بلکہ آخری جمعے کیا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تاکہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے اور زندگی میں سکون آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا، عزت سے، حلال رزق سے، نیک اولاد سے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو ضرور پڑھیں، اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔